بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، زندگی کی سب سے بڑی دولت ایمان اور صبر ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو لیکن صبر اور اللہ پر توکل نہ ہو تو وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا، اور اگر صبر ساتھ ہو تو مشکل ترین حالات بھی انسان کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صبر، ہمت اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی راہ پر چلائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ میں پھیلے غم اور بے چینی پر۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور خلافت کے پہلے سال کے سب سے سنگین اور کٹھن مسئلے پر بات کریں گے، یعنی قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ۔ میرے عزیزو، یہ معاملہ عام نہیں تھا، یہ وہ مسئلہ تھا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنہیں ذوالنورین کہا گیا، ان کا خون مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ اب قاتلوں کا کیا کیا جائے۔ لوگوں میں غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ مدینہ کے نوجوانوں کے دلوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ فوراً قاتلوں کو تلاش کر کے سزائے موت دی جائے۔ عورتیں اپنے گھروں میں رو رو کر کہتی تھیں کہ ہمارے خلیفہ کا بدلہ لو، اور کچھ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں جمع ہو کر مطالبہ کرتے تھے کہ قاتلوں کو فوراً پکڑا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قاتل کوئی ایک دو افراد نہیں تھے، وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے حمایتی بھی مدینہ میں موجود تھے۔ اگر ان پر فوری ہاتھ ڈالا جاتا تو خطرہ تھا کہ پورا مدینہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ابھی فیصلہ کیا گیا تو خون اور زیادہ بہے گا، امت مزید تقسیم ہوگی۔ اس لیے انہوں نے تدبیر اختیار کی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے امن قائم کیا جائے، حالات سنبھالے جائیں، پھر انصاف کیا جائے۔ مگر ناظرین، یہی وہ موقع تھا جہاں اختلافات شروع ہوئے۔ کچھ بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال یہ تھا کہ قاتلوں کو فوراً سزا ملنی چاہیے۔ ان کے دلوں پر بھی صدمہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ انصاف تاخیر کا شکار نہ ہو۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی حالات اجازت نہیں دیتے، پہلے انتشار کو روکا جائے ورنہ آگ مزید بھڑک جائے گی۔ مدینہ کی گلیوں میں یہ بحث زوروں پر تھی۔ ایک طرف قاتل مختلف گروہوں میں چھپے بیٹھے تھے تو دوسری طرف عوام انصاف کے نعرے لگا رہے تھے۔ کبھی کبھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آوازیں بلند ہوتی کہ قاتل کہاں ہیں، ان کو سزا دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بردباری اور حکمت سے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اگر آج ہم جذبات میں آ کر فیصلہ کریں تو کل امت ٹوٹ جائے گی۔ صبر کرو، اللہ انصاف کرے گا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ اختلاف محض مدینہ تک محدود نہ رہا، یہ معاملہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا۔ بعض صوبوں کے گورنر بھی اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو بہانہ بنا کر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن سبا جیسے منافقین نے آگ میں تیل ڈالنا شروع کر دیا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپس میں ٹکرا جائے۔ یوں مدینہ کی فضا غم اور غصے کے ساتھ ساتھ سازشوں سے بھی بری ہوئی تھی۔ کبھی چھوٹے چھوٹے گروہ اکٹھے ہو کر شور مچاتے، کبھی باہر سے آنے والے قافلے اپنی اپنی رائے دیتے۔
ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ امن کے قائل تھے، دوسری طرف لوگ فوری انصاف چاہتے تھے۔ یہی اختلاف بعد میں بڑھ کر جنگ جمل اور پھر جنگ صفین کی بنیاد بنا۔ میرے عزیزو، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑے سے بڑا لیڈر بھی کبھی کبھی عوامی دباؤ میں آ سکتا ہے، مگر اصل کامیاب وہی ہے جو صبر اور عقل سے کام لے۔ اگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ جلد بازی کرتے تو مدینہ خانہ جنگی میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہ دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کبھی کبھی فوری انصاف کے بجائے حالات کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ عدل کے نام پر بھی خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم خلافت علی رضی اللہ عنہ کے ایک اور بڑے مسئلے پر بات کریں گے، بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تاخیر اور اختلافات پر۔ یہ موضوع بھی نہایت اہم ہے کیونکہ یہ وہی مسئلہ تھا جس نے امت میں مزید تقسیم کی راہیں ہموار کی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ مستند اسلامی تاریخ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔